ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور آج وہ ویڈیو ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ویڈیو میں اتنا خطرناک سین ہونے والا ہے۔ اب میں اس بات کو جو ویڈیو کے اندر یہ ہوا، میں اس کو قابلیت کہوں یا جاہلیت کہوں تو یہ آپ خود کمنٹ کر کے بتائیں۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ویڈیو کو سن لیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی علم دین حاصل خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرائے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ اسٹیج پر اتنی بڑی جہالت، ایک تو سنیت ویسے ہی بدنام ہے، کیونکہ آج جتنی بھی نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ سنی ایسا کرتے ہیں، سنی یہ کرتے ہیں اور سنی وہ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن آج یہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی، یہ دن بھی دیکھنے کو مل گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو دروگا ہو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو گاؤں کا پردھان ہو وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا، یعنی کسی پولیس ادھیکاری کو، کسی دنیا والے کو، کسی ماسٹر کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی انسپکٹر کو، کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ سب سے بہتر یہ انسان ہے۔ حضور فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی علم دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن اسٹیج پر ان جیسے جو ہے جاہلوں نے وہ کام کر دیا کہ جسے آج دنیا دیکھ کر حیران ہے۔ اسٹیج پر بس یہی ہونا باقی رہ گیا تھا اور وہ آج وہ بھی ہو گیا، یہ دن بھی دیکھنے کو مل گیا۔ ایک تو سنیت ویسے ہی بدنام ہے کہ سنی یہ کرتے ہیں اور سنی وہ کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے تھوڑی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور کہ لڑائی کس بنا پر ہوئی، بات کیا تھی، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بڑھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید، ماشاءاللہ قرآن کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس میں نعت پڑھوں گا ہی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاید تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں اسی لیے قرآن لے کر چرب زبانی کام نہیں چلے گی، میرے ساتھ چرب زبانی کام نہیں چلے گی۔ آپ سن لیجیے، نہیں ٹھیک ہے، میں دو شیر کے بدلے میں ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں یہ لڑائی ہو رہی ہے اس جگہ پر۔ کتنے لوگ سنیں گے؟ 5 منٹ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، کتنے لوگ سنیں گے؟ بس 5 منٹ۔ چرب زبانی بالکل کام نہیں چلے گی۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ گرام کی خاص سمجھ چاہوں گا کیونکہ مشغلہ خاص خانی ہے، لیکن اتنا جاہل بھی میں نہیں ہوں کہ مجھے بولنے سے ڈر لگے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں تقریر، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو پرخچے اڑانے کی حیثیت میں رکھتا ہوں اور ضرور رکھتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی بولیے مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ آ کر کے بولیے۔ اسی لیے میں پہلے قرآن شریف رکھ لیا
منبر نور پہ بہت سارے علماء کرام ایک کو مفتی صاحب محمد رجب علی صاحب ایک کو مفتی صاحب ہے. میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا. قرآن شریف میرے ہاتھ پہ, میں جھوٹ نہیں بول رہا. اب مفتی رجب صاحب کتنا ہی صحیح بتائیں گے, لیکن کسی کو کہیں گے پرسنلی حسب میں بولنے یہ بھی نہیں. قرآن میں پڑھا ہوں, کتابوں میں پڑھا ہوں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. استاد گرامی وقار تفضل اب بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا. دشمنی اور دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. ہم لوگ شان حضور شیر نیپال میں تشریف فرما ہے. میں حضور شیر نیپال کا گستاخ نہیں ہوں, جانے والا عقیدت مند ہوں. جس دن حضور شیر نیپال کی جنازے کی نماز ہوئی تھی, میں نے بڑے عقیدت سے بڑے محبت سے محفل میلاد النبی سجایا تھا. کچھ لوگ اس میں شامل بھی تھے, میرے محلے کے جو لوگ چچا ہیں یا پھر جو کچھ بھی ہے, لیکن اندھارے کاٹتا پھرتا ہے. خیر میں کچھ نہیں کہوں گا. اب دیکھیں یہاں سے لڑائی شروع. آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر سنت سالمین رضا شفیع, ان کو سنیں. آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر. الحمدللہ میرا شاگرد کہیے نا سبحان اللہ. فخر ہے نا آپ لوگوں کو, فخر ہے کہ نہیں. لیکن مفتی رجب صاحب کیا کہہ رہے تھے, استاد العلماء. استاد العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے, جو بہت سارے والے. یہ دیکھیں اب یہاں سے لڑائی شروع. یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ. یہ اب دیکھیں ناظرین کرام, آپ لوگوں نے ویڈیو سن لیا ہوگا اور ویڈیو کو دیکھ بھی لیا ہوگا کہ ایک مولوی, میں ان کے نام سے تو واقف نہیں ہوں, وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کیا حق ہے اور کیا غلط ہے, جسے آپ علامہ و مولانا اور جو ہے استاد العلماء جنہیں بتا رہے ہیں کیا وہ اس لائق ہیں یا نہیں. تو وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اشاروں میں اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کہ جس کا جو درجہ ہے اس کو وہی درجہ دیجئے. مثال کے طور پہ کوئی مولانا ہے تو اسے مولانا ہی کہیے, اسے مفتی وغیرہ مت کہو کہ علامہ و مولانا و مفتی, جب کہ وہ ہے ہی نہیں. تو جس کا جو درجہ ہے اس کو وہی درجہ دیجئے. تو اسی بات پر جو ہے یہاں پر لڑائی, اور ایک دم اسٹیج پر ہی ان جیسے جاہلوں نے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا, کیونکہ وہ تو حق جو ہے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن جو جاہل بیٹھے تھے اسٹیج پر میٹنگ بنائے ہوئے آپس میں سب ایک ہو کر کے, تو وہ ان جاہلوں کے سمجھ میں نہیں آیا, اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ منبر رسول ہے اور یہاں سے دنیا کو کیا پیغام جائے گا اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے. اور آج جو مسلمانوں پر اتنی تنگیاں آ رہی ہیں, اتنا ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اسلام کو, وہ ان جیسے جاہلوں کی بنا پر ہی جو ہے اسلام کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ عالموں کے مرتبے کے بارے میں, کہ عالموں کی فضیلت کیا ہے, علماء کی فضیلت کیا ہے. کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جو شہید ہے, اللہ فرماتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو, یعنی حالانکہ مت کہو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں, مردہ بھی مت کہو, وہ مردہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے شہیدوں کی. لیکن کتابوں کے اندر آیا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی, یہ جو جیسے مثال کے طور پہ قلم ہوتا ہے نا, تو اس قلم کی سیاہی, عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی علماء کی کتنی بڑی فضیلت جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی کہ عالموں کے قلم کی سیاہی جو ہے شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے. اور ایک اور جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک میں آیا ہے علماء کے بارے میں کہ ایک عابد کا پوری رات عبادت کرنا, پوری رات, اور ایک عابد کا پوری رات عبادت کرنا اور ایک عالم کا دھریٹے کے ساتھ سونا,
وہ سونا زیادہ بہتر ہے اس پوری رات عبادت کرنے سے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کتنی بڑی بڑی فضیلتیں میرے آقا نے بتائیں کہ علماء کسے کہتے ہیں، علماء کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن ان جیسے جاہلوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اسٹیج ہے یا کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا بھی خیال نہیں کیا اور اسٹیج پر ہی جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے دنیا والوں کو کیا پیغام ملا؟ آج یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ جو اسٹیج پر قرآن کریم لے کر کھڑے تھے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی الرجی نہیں ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، خوب بولو، لیکن جس کا جو درجہ مثال کے طور پہ کوئی مولوی ہے تو اسے مولوی ہی کہو، اسے حضرت علامہ و مولانا اور مفتی اور یہ اور وہ استاذ العلماء یہ لقب مت دو، جبکہ وہ اس لقب کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس لقب کو پانے کے لیے 10 15 سال جو ہے چٹائیاں گھسنی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ درجہ ملتا ہے۔ اور جس نے کبھی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہو تو اسے تم جو ہے علامۃ الدہر بنا دو، جیسے کہ اسٹیجوں پر بنایا گیا، اور ان حضرت نے جو ہے منع کیا تو اسٹیج پر ہی لڑائی چالو۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے لڑائی اور دنگا کرنا شروع کیا، وہ جاہل ہیں یہ کہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم دین سیکھا ہے، اور مجھے تو لگتا نہیں کہ علم دین بھی سیکھا، جو بھی ہے ان کے پاس تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علم دین کو حاصل کرنا، جو علم دین حاصل کیا وہ دنیاوی مقصد کے لیے کیا ہے، تاکہ دنیا جو ہے یہ کامیاب بنا لیں۔ اگر یہ پڑھتے کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، تو یہ جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جسے دیکھ کر آج دنیا حیران ہے اور دنیا پریشان ہے، اور آج یہی وجہ ہے جو مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، صرف ایک یہی وجہ تھی جو دیکھنے سے باقی رہ گئی تھی، آج انہوں نے وہ کام بھی کر دیا۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں، تبھی تو کہ جلسے کرنے سے کیا فائدہ۔ مولانا تطہیر احمد صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان جیسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو جلسے کراتے ہو، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ جلسے نہ کراؤ ایسے، کیونکہ ان جلسوں میں دینی بات تو کوئی سننے کو ملتی نہیں ہے، اور جو دینی بات جو ہے بتانے والے ہوتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس سے کیا ادھر لوگ جو ہے ادھر سنتے ہیں ادھر نکال دیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے مولویوں کو سدھرنے کی اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔